السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور جو کہ ستارہ یاسین کے اور سلمیٰ یاسین کے جو سبسکرائبرز ہیں اور جو اتنا زیادہ بھی نہیں دیکھتے، مطلب کبھی کبھی جب ٹائم ملتا ہے تو ان کے ولاگس دیکھ لیتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کل چل کیا رہا ہے۔ مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو ولاگس دیکھتے رہتے ہیں اور بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے پورے خاندان کو بھی مطلب انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہو، تو ان کو پوری حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آخر میں چل کیا رہا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو لے کے آئی ہوں، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارا سچ اور سارا جھوٹ جو بھی کچھ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے۔ ستارہ یاسین، جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی یوٹیوبر ہیں، اور سلمیٰ یاسین ان کی بڑی سسٹر ہیں۔ ستارہ یاسین نے اپنا ایک چینل جو اسٹارٹ کیا تھا، تو ان کا ولاگنگ نہیں تھا پہلے، ان کا جو کنٹینٹ تھا وہ بیوٹی ٹپس سے ریلیٹڈ تھا۔ تو پھر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جب ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی تھی، اور انہوں نے مطلب کروائی تھی یا کی تھی، وہ بہت پرانی بات ہے، تو وہ اس سے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اور اب آپ سب جانتے ہیں کہ ستارہ یاسین ایک بہت بڑی یوٹیوبر بن چکی ہیں، مطلب ایک ویڈیو سے وہ وائرل ہوئی تھیں اور اب بہت بڑی یوٹیوبر ہیں وہ۔ پھر جیسے ہی ان کا کیریئر شروع ہوا تو پھر ان کے اڑوس پڑوس میں، دائیں بائیں میں، اوپر نیچے جو بھی مطلب سب تھے، وہ سب اپنے اپنے موبائل لے کے آ گئے۔ نینا نے چینل بنایا، دلبر، بابر، جو کہ ان کے بھانجے، بھتیجے، کزن، سب لوگ سب اپنے اپنے موبائل لے کے آ گئے کہ ہمیں بھی چینل بنا کے دیں، ہمیں بھی چینل بنا کے دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پورا ٹبر یوٹیوبر بن گیا۔ اس ٹائم پر 8 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز جو ہیں وہ ستارہ یاسین کے ہیں یوٹیوب پر، اور باقی جو ان کے رشتہ دار ہیں، کسی کے 50,000 ہیں، کسی کے 1 لاکھ، کسی کے 2 لاکھ، ہر کسی کا اپنا الگ الگ دھندا چل رہا ہے۔ ان کی جو سسٹر ہیں سلمیٰ یاسین، ان کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے، اور ان کے بھی میرے خیال سے کوئی 1.5-2 لاکھ سبسکرائبرز ہیں اس ٹائم پہ۔ اور اس ٹائم پہ جو ایشو چل رہا ہے اس کی وجہ سے ان کے انکریز بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ان کی ہسٹری بتانے کی کوشش کی ہے، تو اب آتے ہیں اصل اسٹوری کی طرف۔ اصل اسٹوری یہ ہے، ستارہ یاسین ابھی گئی تھی رمضانوں کے مہینے میں عمرہ کرنے، اور سلمیٰ یاسین جو ہے وہ سعودیہ میں سیٹلڈ ہیں، ان کی پوری فیملی، مطلب ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے وغیرہ، اور ان کی جو سلمیٰ یاسین اور ستارہ یاسین کی مدر ہیں وہ بھی ادھر ہی سعودیہ میں ہی رہتی ہیں سلمیٰ یاسین کے ساتھ۔ تو وہ 2 مہینے کا ویزا لگوا کے گئیں وہاں پہ سعودیہ میں، انہوں نے عمرہ کیا، انہوں نے وہاں پہ عید گزاری اور بہت اچھا کوالٹی ٹائم گزارا اپنی بہن کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا۔ آپ سب نے شاید وہ ان کے ولاگس دیکھے ہوں گے۔ آپ سب نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ستارہ یاسین وہاں سے واپس آ رہی تھی تو ان کی مدر کس طرح رو رہی تھیں، ان کی جو سسٹر تھیں، ان کے بچے تھے، سب بہت زیادہ اداس تھے، سب چاہتے تھے کہ ابھی یہ لوگ کچھ عرصہ یہاں پہ رکیں، کیونکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو ان کا 1 سال کا ویزا تھا، وہ رہ سکتی تھی وہاں پہ۔ ان کی جو بہنوئی تھے جن کا نام بار بار آج کل ولاگس میں لیا جا رہا ہے، اصغر رئیس صاحب، تو وہ بھی کافی زیادہ اداس تھے۔ انہوں نے تو ان کی جو ستارہ یاسین کی چھوٹی بیٹی ہیں، انہوں نے پاسپورٹ بھی چھپا کے رکھ دیا تھا تاکہ کسی بہانے سے یہ لوگ ابھی تھوڑا رک جائیں، نہ جائیں۔ خیر، یہ تو ان کے پیار محبت کی میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں کہ کس طرح بہنوں میں پیار تھا اور پوری فیملی میں پیار تھا۔ تو وہ واپس آئیں پاکستان۔ واپس آنے کے بعد جو پاکستان میں جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے، پتہ نہیں اب میں کیا ان کو کہوں، کیڑے نکالنا یا کچھ بھی کہہ لیں آپ ان کو، تو انہوں نے بہت سارے مطلب ان پہ تنقید کرنا شروع کر دی کہ یہ جو اصغر رئیس صاحب ہیں یہ کیوں رو رہے تھے، انہوں نے ان کا پاسپورٹ کیوں چھپایا تھا، چھوٹی جو ستارہ یاسین کی بیٹی ہیں ان کا پاسپورٹ کیوں چھپایا، اور مطلب بہت سارے اس طرح سوالات کرنا انہوں نے شروع کر دیے تھے۔ خیر، ستارہ یاسین ان ساری چیزوں کو اگنور کرتی رہی، وہ اپنی ڈیلی ولاگنگ کرتی رہیں۔ وہ اس دوران انہوں نے اپنی نیو کار بھی لی، اس دوران وہ ایک دفعہ کشمیر سائڈ پہ بھی آئیں، اور اسی دوران جو ریئیکشن چینل والے تھے، جو جتنے بھی چینلز تھے،
سب اپنی اپنے تیار کرتے رہے، کہانیاں لکھتے رہے، سناتے رہے، روز نئے نئے قصے سناتے رہے۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کشمیر کے ٹرپ کے دوران اچانک سے ایک دن نینا اور جو مطلب ان کے وہ ہیں بھانجے بھتیجے، یہ وہ اس طرح جو رشتہ دار ہیں ان کے، وہ سارے ان سے الگ ہو گئے کشمیر میں، مطلب یہ لوگ الگ الگ ہو گئے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ستارہ یاسین کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی ان سے ناراض تھے، پتہ نہیں کس بات پہ تھے یا کس بات پہ نہیں تھے، یہ تو ریئیکشن چینل والے ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ تو ان کے گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے بس دیکھا یہی تھا۔ پھر جب یہ لوگ کشمیر سے واپس آئے، اپنے ولیج میں گئے، پھر ان دنوں میں بھی کافی کہانیاں ہم لوگ سنتے رہے ہیں ریئیکشن چینل والوں کے ذریعے سے، کافی وہ لکھتے رہے اسٹوریاں وہ لوگ۔ پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ریئیکشن چینل والے تھے، ان کو پتہ نہیں کیا بات ہاتھ لگ گئی، یہ زیادہ ہی پھر ہواؤں میں اڑنے لگے اور الگ الگ طرح کی کہانیاں عوام کے سامنے اور ویورز کے سامنے لے کے آنے لگے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر اچانک سے ایک دن سلمیٰ یاسین جو ہے وہ اپنی 30 منٹ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ مطلب یوٹیوب پہ لگاتی ہیں، اور اس ایک ویڈیو میں وہ پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں اپنی آڈینس کے ساتھ۔ اور وہ جب ویڈیو تھی اس میں انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جو مطلب یوٹیوبرز کہہ رہے تھے کہ ہوا اصل میں یہ ہے۔ جب یہ لوگ سعودیہ سے واپس آئے ہیں ستارہ یاسین اور ان کی فیملی، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جو اصغر ہے، جو مطلب سلمیٰ یاسین کا ہسبینڈ ہے، وہ پاکستان آیا ہے پورے 8 دن کے لیے، اور ستارہ یاسین ان کے پاس گئی تھی کسی ہوٹل میں ملنے کے لیے ان سے۔ اور یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، یہ نہ سلمیٰ یاسین نے اپنے منہ سے کی ہے، نہ یہ ستارہ یاسین نے اپنے منہ سے کی ہے، نہ ہی ان کے خاندان میں سے کسی بندے نے کی ہے، فی الحال کھل کے کسی نے نہیں بات کی۔ لیکن یہ جو ہے نا ریئیکشن چینل والے، یہ ان سب کے منہ پہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ ان سب کی زبانوں پہ ہیں۔ اس 30 منٹ کی جو ایک ویڈیو تھی، ویڈیو کلپ تھا جو 30 منٹ کا، اس کے بعد تو جو سوشل میڈیا پہ جو آگ لگی ہے نا، میں وہ آپ لوگوں سے بیان نہیں کر سکتی۔ بے شک سلمیٰ یاسین نے کلیئر الفاظ میں نہیں بتایا کہ ہوا کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کی بہن نے اور ان کے ہسبینڈ نے ان کو دھوکہ دیا ہے اور ان کا گھر خراب کیا ہے، اور اس طرح کے جو الفاظ جو مطلب ایک شریف عورت جس طرح بتا سکتی ہے اس طرح انہوں نے بتایا۔ سمپل الفاظ میں اگر ہم کہیں تو انہوں نے اپنی بہن پر اور اپنے ہسبینڈ پہ الزامات لگائے، بہت زیادہ الزامات، بہت سنگین نوعیت کے الزامات لگائے، جو کہ اوبیسلی انہیں سوشل میڈیا پہ نہیں لگانے چاہیے تھے۔ نہیں، خیر یہ ہمارے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، بہرحال یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ستارہ یاسین نے بھی ایک ویڈیو بنائی اور اس میں وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں، اور اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ میری جو سسٹر ہیں وہ ابھی بہت زیادہ غصے میں ہیں، وہ غصے والی ہیں، ان کو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو بہت زیادہ بھڑکایا گیا ہے۔ اس طرح کی جو ساری باتیں آپ لوگ شاید پہلے سن چکے ہوں گے، آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا۔ اور ایک اور بات مجھے تھوڑا سا پہلے بتانی چاہیے تھی، لیکن مجھے ابھی یاد آئی ہے، میں ابھی بتا دیتی ہوں کہ جب یہ لوگ کشمیر کی ٹرپ پہ تھے اور جو ان کی ناراضگی کی وجہ تھی ہسبینڈ وائف کی، تو یہ اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اس بات سے ریلیٹ اس کو کیا جا رہا ہے کہ یہی وجہ تھی، اور جو ان کے الگ ہونے کی وجہ تھی وہ بھی یہی وجہ تھی، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے جو مطلب ان کے خاندان کے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ ہیں یا کوئی بھی ہیں، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ نینا نے جو ہے وہ سلمیٰ یاسین کو ساری ڈیٹیل بتائی تھیں۔ اسی وجہ سے ستارہ یاسین اور نینا کے بیچ میں کافی زیادہ ایک طرح سے سرد جنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھڑی ہوئی تھی کافی ٹائم سے، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے، سارے لوگوں کا تقریباً یہی کہنا ہے کہ جو سلمیٰ یاسین کے ہسبینڈ یہاں پہ آئے تھے، اور جب ستارہ یاسین اپنی مطلب سسٹر کے ہسبینڈ سے ملنے ہوٹل میں گئی تھیں، تو اس کو لے کے جانے والا نینا کا ہسبینڈ تھا جس کا نام شاہ رخ ہے۔ اب یہ باتیں اتنی سمپل سی تو ہیں نہیں، یہ اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی باتیں تو ہیں نہیں، ظاہر سی بات ہے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، تو
پھر بہت سارے جو ریئیکشن چینل والے تھے ان کے ہاتھوں تو جیسے مطلب ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا یہ پوری ٹبر، جو یوٹیوبر ٹبر ہے یہ پورا ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا، اور ان کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ اس نوعیت کی باتیں انہیں سوشل میڈیا پر کبھی بھی نہیں لانی چاہیے تھیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب نینا کے اوپر بہت زیادہ باتیں آئیں تو نینا کے جو سبسکرائبرز ہیں جو کہ 1 لاکھ تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گئے، اس کی لوگ اس سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگے کیونکہ وجہ وہی بنی تھی، جانے انجانے میں وجہ وہی بنی تھی، اس وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگ گئے۔ اوپر سے پھر خاندان والے، اوپر سے ستارہ یاسین اور سلمیٰ یاسین کے علاوہ ان کی جو مدر ہیں وہ بھی انہوں نے بھی مطلب اس پہ لعن طعن کی نینا پہ، تو یہ ساری چیزیں اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے پھر پلز کھائیں، وہ بھی ہم لوگوں نے پھر دیکھا کہ لائیو آ کے لائیو اسٹریم کر کے انہوں نے پلز کھائیں، اور وہ اللہ کا شکر ہے بچ گئی ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اور ہر کسی کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کر سکے۔ یہاں پہ اب آپ لوگ شاید سوچیں کہ میرا نظریہ غلط ہے یا کچھ ہے، کیونکہ میں پرسنلی کسی کو بھی نہیں جانتی، نہ میں سلمیٰ یاسین کو جانتی ہوں، نہ میں نینا کو جانتی ہوں، نہ میں ستارہ یاسین کو جانتی ہوں، میں کسی کو بھی پرسنلی نہیں جانتی، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو آگ لگائی ہے نا وہ ان یوٹیوبرز نے لگائی ہے، صرف ویوز کی خاطر آگ لگائی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے کوئی انسان یہ بتائے کہ کوئی بندہ 1 ہفتے کے لیے سعودیہ سے یہاں آ جائے صرف 1 رات کے لیے، سب سے پہلے مجھے یہ بات کوئی بتا دے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بڑی سسٹر ہیں ان کے 4 بچے ہیں، جس میں سے 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، اور جو 2 بیٹیاں ہیں ان کی وہ بڑی ساری ہیں، جوان ان کی بیٹیاں ہیں، تو وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ستارہ یاسین کے 3 بچے ہیں، وہ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہیں؟ اور پھر سلمیٰ یاسین کہتی ہیں کہ انہوں نے اس ہوٹل کا کارڈ دیکھا جس میں یہ رکے تھے، تو مجھے کوئی بتائے کہ کوئی آدمی اتنا عقل مند ہو کہ وہ اتنا بڑا پروف ساتھ لے کے گھوم رہا ہے، مطلب وہ پاکستان سے وہاں تک اپنی پاکٹ میں وہ لے کے چلا گیا پروف۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو ہے نا اللہ پاک بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب ستارہ یاسین کے اوپر یہ سارے الزامات نہیں لگے تھے تو ایک عورت تھی ان کے ساتھ جو کہ ان کی ماں بنی ہوئی تھی اور ان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، صرف ویوز کی خاطر، وہ بھی صرف ویوز کی خاطر تھا، تو ابھی وہی ان کی سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ تو برا وقت جب آتا ہے نا، اور جب اس طرح جو پہلے ہمارے ساتھ ہوں اور وہ ہمارے خلاف ہو جائے نا، تو اس ٹائم زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پھر اس ٹائم انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بیبو آنٹی کی بات کر رہی ہوں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جتنے لوگ بھی باتیں کرتے وہ کرتے رہتے، لیکن کم از کم آپ نے ان کو بیٹی مانا تھا، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو تھوڑے ٹائم کے لیے خاموش رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس انسان نے غلط کام کیا ہے یا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ نے جو کیا ہے نا اس کے ساتھ وہ آپ نے غلط کیا ہے۔